صوفیہ کے عظیم بزرگ، بلکہ حضرت بندہ نواز کے متعلق صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ آپ اپنے وقت کے صدر الملتی و دین تھے۔ اور اورنگزیب کے متعلق بھی آتا ہے، جب وہ حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو اس نے یہ شعر عرض کیا تھا کہ نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز، کہ اگر پورے دکن میں کوئی کعبہ ہے، یعنی کوئی اگر کہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے لو لگائی جا سکتی ہے تو وہ بارگاہ بندہ نواز ہے، اور بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز، کہ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں، اور کب تک ہے؟ تا ابد، قیامت تک یہ دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ دین اور دنیا کے بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ تو آج ہم حضرت بندہ نواز کا عرس منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی درس لینا ہے۔ یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا۔ یہ جو مقام عطا ہوا نا کہ آپ نے دعا فرمائی تو فیروز شاہ بہمنی کو زندگی دی گئی، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت بندہ نواز کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز جو ہے قضا نہیں کی، اور نماز کی تو بڑی بات ہے، آپ نے جماعت بھی قضا نہیں فرمائی۔ آپ نے کسی وقت بھی جو ہے تنہا نماز نہیں پڑھی، بلکہ ایک آدمی کے ساتھ بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا فرماتے تھے، اور یہ معمول اخیر وقت تک تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اخیر وقت میں جب آپ جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تب بھی آپ مسجد کو جایا فرماتے تھے، اور بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن جماعت سے آپ نماز پڑھا فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کچھ ایسے جاہل پیر بھی آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پیر اور صوفی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز جو ہے وہ مکہ میں پڑھتے ہیں، ہم جو ہے ظاہری نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز جو تم جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، ہم ایسی نماز نہیں پڑھتے، ہم جو ہے نماز جو ہے دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم جو مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ معمول نہیں ہے، یہ صوفیہ کا مسلک و مذہب نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کا دن اہلیان گلبرگہ کے لیے خصوصاً اور تمام مسلمانوں کے لیے عموماً بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بڑا ہی بابرکت دن ہے کہ آج حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، اور خصوصاً گلبرگہ شریف میں اور عموماً پوری دنیا میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال یوم عرس منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں عقیدت مند آپ سے محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے شہر میں بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے پچھلے ہفتے بھی حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار رکھی تھیں کہ حضرت بندہ نواز کی پیدائش کہاں ہوئی، اور آپ نے دہلی کی سرزمین پر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار آپ کی خانقاہ میں کیسے تربیت حاصل فرمائی، اور کتنی اٹوٹ محبت آپ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سے رکھتے تھے، اور بہت سی باتیں ہم نے سماعت کی۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب امیر تیمور نے دہلی پر حملہ کیا تھا اور دہلی کو تباہ و تاراج کر دیا گیا تھا، اس سے 1 سال پہلے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے یہ الہام تھا کہ دہلی تباہ و تاراج ہو جائے گی، بلکہ 2-3 سال پہلے سے آپ اپنے مریدوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دہلی اتنی برباد ہو جائے گی کہ اس کے بہت سے محلوں میں شیر گھومیں گے۔ اور پھر جب امیر تیمور نے حملہ کیا اور دہلی کو تباہ و تاراج کر دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بہت سے علاقوں کو جنگل کی طرح کر دیا گیا تھا، اور وہاں شیر اور جنگلی جانور جو ہے رہا کرتے تھے۔ تو آپ نے دہلی کو چھوڑ دیا، قریب 40-80 سال آپ جو ہے دہلی میں رہے، اور دہلی کو چھوڑ کے بہت سے مقامات سے سفر کرتے ہوئے آپ جو ہے چندیری اور گجرات اور گوالیار سے ہوتے ہوئے آپ دولت آباد تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار کی مزار ہے۔ یاد رکھیں حضرت بندہ نواز پہلے بھی کئی سال پہلے جب آپ چھوٹے تھے، 4 سال کی عمر تھی، اس وقت حضرت سید محمد یوسف جو آپ کے والد بزرگوار ہوا کرتے تھے، آپ کی میت میں آپ سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں دہلی سے دولت آباد آئے تھے۔
یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ دہلی سے دولت آباد جو ہے پایا تخت دارالسلطنت کیپٹل سٹی ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں آپ دولت آباد تشریف لائے تھے اور یہیں پر آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت بندہ نواز گیس الدرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ دولت آباد تشریف لائے تو سلطان فیروز شاہ بہمنی اس کو پتہ چلا کہ حضرت بندہ نواز جو ہے وہ دولت آباد آئے ہیں، اور دولت آباد اس زمانے میں بہمنی سلطنت کے زیر سایہ تھا۔ تو بہمنی سلطان فیروز شاہ بہمنی نے اپنے گورنر کو کہا کہ حضرت بندہ نواز کا شایان شان استقبال کیا جائے، اور پھر آپ کا استقبال ہوا۔ آپ کے گورنر نے، فیروز شاہ بہمنی کے گورنر نے نظر لے کر وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ سلطان فیروز شاہ بہمنی یہ چاہتا ہے کہ آپ گلبرگہ، جو اس زمانے میں احسن آباد کہا جاتا تھا، آپ وہاں تشریف لائیں۔ آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ دولت آباد سے احسن آباد یعنی گلبرگہ آپ تشریف لائیں۔ جب آپ گلبرگہ تشریف لائے تو اس وقت سلطان فیروز شاہ بہمنی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر، اپنا پوری فوج لے کر وہ گلبرگہ سے باہر نکلا تھا تاکہ حضرت بندہ نواز کا استقبال کیا جائے۔ پوری شایان شان حضرت بندہ نواز گیس الدراز کا استقبال ہوا، اور کیوں نہ ہوتا تھا کہ حضرت بندہ نواز اس زمانے میں، اپنے زمانے میں سب سے بڑے صوفی اور سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے وارث ہیں، آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے وارث ہیں، آپ حضرت فرید الدین گندے شکر کے وارث ہیں، آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے وارث ہیں، آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے وارث ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کے علم کا، آپ کے تصوف کا ایک شہرہ تھا۔ اور اتنے عظیم بزرگ کی جب ایک شہر آمد ہوتی ہے اور خصوصاً گلبرگہ جب آمد ہوتی ہے تو پورے شایان شان آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، میرے پاس کتاب ہے یہ سیر محمدی، مولانا محمد علی سامانی کی کتاب ہے جو آپ کے خاص خادم اور مرید تھے، اور دہلی سے لے کر کے گلبرگہ تک اور حضرت بندہ نواز کے وصال تک یہ حضرت محمد علی سامانی آپ کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت فرمائی، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ حضرت بندہ نواز کی سیرت پر، آپ کے حالات پر، آپ کی زندگی پر سب سے پہلی کتابوں میں اور سب سے اوتھینٹک کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے یہ تحریر لکھی ہے، میں آپ کو حوالہ بھی دے سکتا ہوں، صفحہ نمبر 21 اور 22 پر وہ کہتے ہیں سلطان فیروز شاہ بہمنی جب حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ آپ جو ہے گلبرگہ میں مقیم ہو جائیں، آپ گلبرگہ ہی میں قیام فرمائیں، تو حضرت بندہ نواز نے تھوڑی دیر مراقبہ فرمایا، آنکھ بند فرمائی اور آپ نے غور و فکر فرمایا، اور جب آنکھ کھولی تو ارشاد فرمایا کہ سلطان فیروز شاہ بہمنی، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری عمر جو ہے اب بالکل کم رہ گئی ہے، اب تم زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہو، تمہارا جو انتقال ہو جائے گا، اور اگر ہم گلبرگہ منتقل ہو جائیں، گلبرگہ میں ہم قیام کریں اور تم موجود نہ رہو تو ہمیں کیا راحت ملے گی۔ یہ سلطان فیروز شاہ بہمنی ہے، آپ تاریخ پڑھیں گے چونکہ ہم گلبرگہ میں ہیں، آپ 7 گنبد میں جائیں جو 2 بڑی گنبدیں ہیں، اور ان 2 گنبدوں میں جو ایک چھوٹا سا مزار ہے وہ سلطان فیروز شاہ بہمنی کا ہے۔ یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ کوئی ایسا جاہل آدمی نہیں تھا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ سینکڑوں زبانیں جانتا تھا، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت میں ایک عظیم بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، فیروز شاہ بہمنی کا۔ اس نے جب یہ بات سنی کہ میرے جو ہے اب گنتی کے دن رہ گئے ہیں، تو یاد رکھیں آج سے ہم 700-600 سال پہلی بات کر رہے ہیں، آج حضرت بندہ نواز کا 620واں عرس ہے، اور آپ کو اللہ عز و جل نے 105 سال عمر عطا فرمائی ہے، تو آج سے قریب 650 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہوں کا کیسا عقیدہ تھا۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی جو تاجدار ہے بہمنی سلطنت کا، اس نے کہا حضور اگر میرے دن باقی کم رہ گئے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس بات پر قادر ہیں، بلکہ کتاب کے الفاظ ہیں کہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ جو ہے دعا فرمائیں، آپ میری درازی عمر کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم دعا کر سکتے ہیں، ایک کام کرو تم کل آنا۔ رات کو حضرت بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی اور اللہ عز و جل سے لو لگائی، اور پھر دوسرے دن سلطان فیروز شاہ بہمنی آپ کے دربار میں حاضر ہوا، تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ فیروز شاہ ہم نے کل رات کو دعا فرمائی ہے اور حکم صادر ہوا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے اس بادشاہ کی عمر بڑھا دی گئی ہے۔ یہ حضرت بندہ نواز جب 80 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اس وقت کا واقعہ ہے 1402 عیسوی کا، تو سلطان فیروز شاہ بہمنی کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ پہلے حضرت بندہ نواز کا وصال ہوا، پھر سلطان فیروز شاہ بہمنی کا وصال ہوا۔ تو یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جن کی بارگاہوں سے لوگوں کو زندگی عطا ہوتی ہے،
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں. ہم پچھلے جمعہ بتا چکے ہیں, روایتوں میں آتا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو جب اپنا ولی کر لیتا ہے, بندہ جب کثرت نوافل سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو یہ حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم مقام تھا کہ آپ جب اللہ عز و جل سے دعا فرماتے تو لوگوں کو زندگیاں عطا ہوتی تھیں. ایسا ہی واقعہ جب آپ گوالیار میں موجود تھے, جب آپ دہلی سے منتقل ہو کے گوالیار آ رہے تھے تو گوالیار میں مولانا علاء الدین گوالیاری کا آتا ہے کہ, اور آپ کے متعلق یہ بھی صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اس وقت ایک عظیم بزرگ کی جب آپ کی حاضری ہوئی گوالیار میں تو حضرت مولانا علاء الدین کے تعلق سے جو آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ کو خلافت بھی نصیب ہوئی, اور یہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بندہ نواز گوالیار میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا سارا مکان خالی کر دیا اور آپ نے ایک لسٹ بنائی, ایک فہرست بنائی, اور اس میں اپنے بیٹوں کا, اپنی ازواج کا اور اپنے گھر والوں کا سب کا نام لکھا اور اپنی ساری پراپرٹیز کا اس میں تحریر فرمایا اور حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں رکھ دیا اور عرض کیا حضور یہ سارے لوگ جن کا نام لکھا ہے یہ آپ کے غلام ہیں, اگر آپ چاہیں تو انہیں رکھ لیں یا فروخت فرمائیں. یہ بڑے حاکم تھے گوالیار کے اور آپ کے مرید تھے, اور آپ نے یہ ساری چیزیں پیش فرمائی اور یہ پیش کر کے آپ نے عرض کیا تھا کہ حضور میری یہ خواہش ہے کہ آپ گوالیار میں سکونت اختیار فرمائیں. انہوں نے سارا گھر اپنا جو ہے خالی کر دیا تھا, سارا مال پیش کر دیا تھا, اپنے بچے پیش کر دیے تھے, اپنے غلام اور باندی اور لونڈیاں پیش کر دی تھیں, اور عرض کیا تھا کہ حضور میری یہ خواہش ہے کہ آپ گوالیار میں قیام پذیر ہوں. لیکن آپ نے اس میں سے کچھ قبول فرمایا, لیکن آپ کچھ دن گوالیار میں رہے اور پھر وہاں سے آپ نے جو ہے وہ سفر اختیار فرمایا, آپ گوالیار میں نہیں رکے. اسی دوران ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت مولانا علاء الدین کے بھائی بہت سخت بیمار تھے, بہت زیادہ بیمار تھے, اور آپ نے اپنے بھائی کو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا حضور یہ میرے بھائی ہیں اور یہ بہت سخت بیمار ہیں, اور حکیموں نے اب جواب دے دیا ہے کہ ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. حضرت بندہ نواز کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ دعا کے لیے کہتے تھے تو آپ جو ہے ان سے فرمایا کرتے تھے کہ کل آؤ. جیسے کہ فیروز شاہ بہمنی نے اپنی درازی عمر کی دعا کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کل آنا, ہم آج رات کو دعا کریں گے, تو ان سے بھی یہی فرمایا. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں سے جب دعا کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے تو اس بات کی کوشش کریں کہ اگر آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, ورنہ یہ نہ کہیں کہ ہم دعا کریں گے اور آپ بھول جائیں. تو حضرت بندہ نواز کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے آپ کو فرمایا کہ کل آنا, اور رات کو حضرت بندہ نواز جب تہجد کے بعد اٹھے اور آپ نے اپنے رب سے لو لگائی, اپنے رب سے آپ نے دعا فرمائی, اور دوسرے دن حضرت مولانا علاء الدین اپنے بھائی کو لے کر کے آ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا علاء الدین ہم نے رات کو دعا کی اور رات کو ہم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لو لگائی, لیکن حکم صادر ہوا کہ مولانا آپ کے بھائی کے اب دن زیادہ نہیں رہ گئے, اور کتاب میں آتا ہے کہ یہ اب بس 10 دن کے مہمان ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. حضرت مولانا علاء الدین عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر یہی بات ہے تو آپ ان کے حفاظت ایمان کی دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی بھی دعا فرمائی ہے, اور کتاب لکھتے ہیں اور یہ اس وقت سامنے موجود تھے. حضرت محمد علی سامانی اس واقعے کے شاہد ہیں, ہم سامنے موجود تھے, اور 10 دن کے بعد فرمان صادر ہوا اور حضرت مولانا علاء الدین کا انتقال ہو گیا. حضرت بندہ نواز نے خود نماز جنازہ پڑھائی, اور کتاب میں آتا ہے آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پیدل ان کی قبر تک گئے, ان کو دفن کیا, اور دفن کرتے وقت ایک لفظ آتا ہے حضرت بندہ نواز نے فرمایا یا رسول اللہ میں انہیں آپ کے سپرد کرتا ہوں. یہ جملے حضرت بندہ نواز نے فرمائے, اور صوبم فاتحہ کے بعد یعنی ہمارے یہاں جو زیارت ہوتی ہے اس کے بعد مولانا علاء الدین نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا, فرمایا کہ بھائی آپ کا کیا ماجرا ہوا, آپ کے ساتھ اللہ عز و جل نے کیسا معاملہ فرمایا. تو آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ معاملہ بڑا دشوار تھا. یہ صفحہ نمبر 34 سے میں پڑھ رہا ہوں. حضرت علاء الدین کہتے ہیں کہ میری حالت بہت دشوار تھی, اگر حضرت مخدوم نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہ فرمایا ہوتا. جب آپ وصال فرما گئے اور آپ نے یہ لفظ کہہ کے آپ کو مدفون کیا, آپ کو دفن فرمایا, تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت بندہ نواز نے یہ دعا نہ فرمائی ہوتی تو میرے ساتھ بڑا دشواری اور بڑی پریشانی کے معاملات ہو سکتے تھے.
تو یہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام تھا کہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ آپ کی دعاؤں سے لوگوں کو زندگیاں بھی دی جاتی تھیں اور لوگوں کے عذاب بھی ٹالے جاتے تھے۔ تو یہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم مقام تھا۔ اس کے علاوہ صاحب کتاب نے آپ کے حالات زندگی پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کے کرامات کو، بزرگوں کے واقعات کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور اس کو ہم بڑا سراہتے بھی ہیں، اور اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کو یہ مقام عطا بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ میں نے پچھلے جمعہ میں گزارش کی تھی کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاء کرام کی زندگی کو بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ کے کیا تعلیمات تھیں اور آپ کا کیا معمول تھا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 39 پر، اور جس میں آپ کے آداب و اطوار کے متعلق ہے کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کو کیسے گزارا فرماتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم 5 وقت کی نماز برابر جماعت سے ادا فرمانے کے پابند تھے۔ کسی وقت تنہا یا ایک آدمی کے ساتھ آپ نے نماز نہیں ادا فرمائی۔ یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا۔ یہ جو مقام عطا ہوا نا کہ آپ نے دعا فرمائی تو فیروز شاہ بہمنی کو زندگی دی گئی، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت بندہ نواز کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی، اور نماز کی تو بڑی بات ہے آپ نے جماعت بھی قضا نہیں فرمائی۔ آپ نے کسی وقت بھی تنہا نماز نہیں پڑھی، بلکہ ایک آدمی کے ساتھ بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا فرماتے تھے، اور یہ معمول آخر وقت تک تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تب بھی آپ مسجد کو جایا فرماتے تھے اور بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن جماعت سے آپ نماز پڑھا فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کچھ ایسے جاہل پیر بھی آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پیر اور صوفی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز وہ مکہ میں پڑھتے ہیں، ہم ظاہری نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز جو تم جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، ہم ایسی نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ معمول نہیں ہے، یہ صوفیہ کا مسلک و مذہب نہیں ہے۔ صوفیہ کے عظیم بزرگ، بلکہ حضرت بندہ نواز کے متعلق صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ آپ اپنے وقت کے صدر الملتی و دین تھے۔ اور اورنگزیب کے متعلق بھی آتا ہے، جب وہ حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو اس نے یہ شعر عرض کیا تھا کہ نیست کعبہ در دکن جز درگہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز، کہ اگر پورے دکن میں کوئی کعبہ ہے، یعنی کوئی اگر ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے لو لگائی جا سکتی ہے تو وہ بارگاہ بندہ نواز ہے، اور بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز، کہ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں، اور کب تک ہے؟ تا ابد، قیامت تک یہ دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ دین اور دنیا کے بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ تو آج ہم حضرت بندہ نواز کا عرس منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی درس لینا ہے کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نمازیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے معمول میں سے تھا کہ اشراق، چاشت اور فی الزوال تہجد پوری برابر ادا فرماتے تھے، اور آخر عمر میں جب کھڑے ہونے کی قوت باقی نہیں رہ گئی تھی تو فرض، سنت، نفل سب بیٹھے بیٹھے ادا فرماتے تھے۔ تو یہ تو فرائض کا معاملہ تھا کہ یہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جتنی 5 وقت کی نمازیں، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ، یہ تو پڑھنا ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حضرت بندہ نواز کا یہ معمول تھا کہ چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز اور تہجد کی نماز برابر ادا فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہر دن آپ ان اوراد کو پڑھتے جو حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمول میں تھے، اور مریدوں کو بھی ان کی مداومت کا ارشاد فرماتے تھے۔ اب جب آپ فرض نمازیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے تھے، اس کے بعد اوراد و وظائف کرتے تھے، یعنی ذکر و اذکار بھی آپ فرماتے تھے جو حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کے معمول میں تھے۔ تو یہ جو مقام آتا ہے تصوف میں، یہ جو مقام آتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو جو لوگ بندہ نواز کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ اس کو نواز رہے ہیں، یہ مقام ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مقام اس وجہ سے حاصل ہوا کہ آپ نے فرائض کی بھی پابندی فرمائی، نوافل کی بھی پابندی فرمائی، ذکر و اذکار کی بھی پابندی فرمائی، اور اپنے مریدوں کو آپ اس پر مداومت کا کہتے تھے۔ یہاں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ اہل سنت میں ہم پیری مریدی کرتے ہیں، ہم کسی اچھے شیخ کی بارگاہ میں وہ بیعت ہو جاتے ہیں،
لیکن ہم نے کبھی اس معاملے پر غور نہیں کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پیر ہیں یہ ہمیں نصیحت بھی فرمائیں، یہ ہمیں اوراد و وظائف کی تعلیم بھی دیں کہ اللہ عز و جل سے کیسے قریب ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ پیر اور مرید ہونے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اگر آپ کا شیخ، آپ کا مرشد جو ہے آپ کی زندگی کو بدلتا نہیں ہے، اگر آپ نیکی کے راستے پر نہیں آتے ہیں، تو پھر ایسی مریدی اور پیری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت بندہ نواز اپنے مریدوں کو اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ آپ کو جو اوراد وظائف دیے گئے ہیں اس پر آپ جو ہے وہ کثرت عطا فرمائیں۔ ایک اور بات حضرت محمد علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ قیلولہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب آپ دوپہر کا کھانا تناول کر لیں، دوپہر کا کھانا آپ کھا لیں تو اس کے بعد کچھ دیر سونا، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور بہت عظیم سنت ہے۔ بلکہ ہم نے کارپوریٹ ورلڈ میں آج دیکھا ہے کہ جاپان کی کمپنیاں ہیں، اور اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں، جاپان کی کمپنی میں لنچ بریک کے بعد جو پاور نیپ کہتے ہیں، جس کو وہ لوگ پاور نیپ کہتے ہیں کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ سو لیں، اس کو سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ دوپہر کے کھانے کے بعد پاور نیپ لیتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک الگ انرجی عطا ہوتی ہے، آپ کو ایک الگ سے جو ہے وہ پاور دی جاتی ہے، پھر آپ پورے دن جو ہے وہ اور مزید قوت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آج کارپوریٹ ورلڈ میں کام ہو رہا ہے، کارپوریٹ جو ہے پاور نیپ کا کانسیپٹ ایجاد کر رہا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو 1400-1500 سالوں سے یہ کانسیپٹ ہے۔ قیلولہ حضرت بندہ نواز فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو صوفی قیلولہ نہیں کرتا ہے وہ رات کے اٹھنے کی نیت نہیں رکھتا اور ساری رات چاہتا ہے کہ پڑا سوتا رہے۔ یہ صوفیہ کا طریقہ تھا کہ آپ رات کو اٹھتے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنا یہ ہم میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ورنہ اولیاء اکرام کی زندگی ہم پڑھیں گے تو وہ رات کو تہجد میں اٹھا کرتے تھے اور تہجد کے بعد اللہ عز و جل سے لو لگاتے تھے۔ تو یہ صوفیہ کا طریقہ تھا کہ آپ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ جو صوفی رات قیلولہ نہیں کرتا وہ اس بات کی نیت رکھتا ہے کہ میں رات کو نہیں اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں کہ بعد تہجد البتہ آپ ذکر فرمایا کرتے تھے، زیادہ تر آپ ذکر و حلقہ فرماتے تھے، اور بار بار کئی مرتبہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس شخص کو فتح باب ہوا تو ذکر و مراقبے ہی سے ہوا۔ لوگوں نے برسوں روزہ نماز تلاوت میں گزار دیے مگر کوئی راستہ نہ ملا، کیونکہ یہ لوگ ذکر و مراقبے سے غافل تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو تصوف کی راہ ہیں، جو سلوک کے منازل ہیں، جو اللہ عز و جل سے لو لگانے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے روزہ نماز ذکر و عبادت و تلاوت تو ضرور کی ہے، لیکن ہم الگ سے ذکر و مراقبہ نہیں کرتے۔ ہم صوفیہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں، صوفیہ اکرام کو جو مقام حاصل ہوا، جو اللہ کا قرب حاصل ہوا، یہ جو اللہ عز و جل نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب نوافل کی کثرت سے میرے قریب آتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ مقام ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ مقام ایسے حاصل ہوتا ہے کہ آپ رات کو اٹھیں، آپ رات کو عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، اور یاد رکھیں ایک ہی مرتبہ میں ساری چیزیں نہ کریں، آپ بالکل چھوٹی سے چھوٹے عمل سے شروع کریں کہ ہم جو ہے ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، ہم جو ہے کچھ ایسی عبادتیں کریں کہ اپنے اوپر نوافل عبادتیں اپنے اوپر لازم کر لیں، تب جا کے ہمیں مقام حاصل ہوگا، اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوگا۔ آخر میں 2-3 باتیں حضرت بندہ نواز جب بیعت فرماتے تھے کیسے بیعت کرتے تھے، یہ صاحب کتاب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صورت بیعت اس طرح پر تھی کہ آپ اپنا دست مبارک مرید ہونے والے کے ہاتھ پر رکھتے اور فرماتے تھے کہ تم نے اس کمزور ضعیف سے اور خواجہ سے، اس کمزور ضعیف کے اور خواجہ کے خواجہ اور تمام مشائخ طبقات رضی اللہ عنہم کے ساتھ عہد کیا کہ نگاہ کی حفاظت کرو گے، زبان کی حفاظت کرو گے اور جادہ شریعت پر قائم رہو گے۔ تم نے یہ سب قبول کیا؟ مرید عرض کرتا کہ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے الحمدللہ۔ تو یہ حضرت بندہ نواز کا مرید کرنے کا طریقہ تھا۔ آپ مرید کو جب وہ مرید ہونے کے لیے آتا تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو گے،
تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرو گے اور تم جو ہے زیادہ شریعت پر قائم رہو گے، شریعت پر عمل کرتے رہو گے۔ تو یہ حضرت بندہ نواز کا معمول تھا۔ پھر حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اس مرید سے عرض کرتے فرماتے ہیں کہ کسی وقت کی نماز تم قضا نہیں کرو گے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے۔ اور پھر آگے جو ہے نوافل کا ذکر فرمایا کہ بعد نماز مغرب جو ہے اوابین کی نماز پڑھو، پھر 2 رکعت اور نماز پڑھو، پھر ذکر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے حفظ ایمان کی دعا کرو، اللہم ثبتنی علی الایمان، یہ دعا جو ہے مغرب کے بعد پڑھو، اور تہجد کی نماز پڑھو، اور فرمایا کہ ایام 20 کے روزے رکھو۔ حضرت بندہ نواز کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، آپ دوام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ یہ جو صوم داؤدی ہے کہ ہم جو افطار کے بعد پھر سحر کرتے ہیں، صوفیہ میں اور حضور نے خود ایسے روزے رکھے ہیں کہ آپ سحر اور افطار نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا کر لو کہ تم جو ہے ایام 20 کے روزے رکھو، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ جو ہے روزے رکھیں۔ پھر ایک جملہ آپ کا تاریخی اسی نصیحت کے بعد جو حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں بھی نقش فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو صوفیہ کے مسلک میں قدم مت رکھو۔ تو ہم آج جو حضرت بندہ نواز کا عرس کر رہے ہیں، حضرت بندہ نواز کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں کہ جب آپ کسی عورت کو مرید فرماتے تھے، یہ بھی بڑی اصلاح کی بات ہے کہ حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں جب کوئی عورت آتی اور غیر محرم عورت آتی تو طریقہ بیعت کیسا ہوتا تھا۔ آپ صاحب کتاب لکھتے ہیں محمد علی سامانی صاحب کہ آپ جو ہے اس عورت کو اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا تھا، اور اس پردے کے بیچ میں ایک بڑا سا پیالہ رکھتے تھے، اور آپ اپنی انگلی مبارک پر ایک کپڑا باندھ لیتے تھے، اور اس شہادت کی انگلی پر کپڑا باندھتے اور اس کو اس طرف رکھتے، اور جو عورت بیعت ہونا چاہتی تھی وہ پردے کے اس جانب بیٹھتی تھی، اور وہ بھی جو ہے اپنے اس پیالے میں انگلی رکھتی تھی، اور پھر جو ہے جیسے اوپر بتایا گیا اس طرح سے آپ بیعت فرماتے۔ یا پھر اگر اس کا کوئی شرعی محرم ہوتا تو اس کے ذریعے جو اس کو وکیل بنا کر کے بیعت کرواتے تھے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ اکرام شریعت کی کتنی احتیاط فرماتے تھے، جبکہ آپ کی عمر جو ہے قریب 105 سال بتائی جاتی ہے، اور یہ جو واقعہ یہ گلبرگہ کا واقعہ جب آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ کی ہے، لیکن حضرت بندہ نواز شریعت پر اتنا سخت پابندی سے عمل کرتے تھے کہ آپ جو ہے غیر محرم کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ نے مریدوں کو کہتے کہ آپ جو ہے نگاہ کی حفاظت کریں۔ تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج جتنے پیر لوگ ہیں، جتنے مرشدان کرام ہیں، ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بابا لوگ ہیں جو ہماری عورتیں جاتی ہیں ان کے پاس، لیکن وہاں پردے کا کوئی معمول نہیں ہوتا ہے، کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کی تعلیم نہیں ہے۔ صوفیہ کی تعلیم ہے کہ پردے کا اہتمام ہو، صوفیہ کی تعلیم ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، صوفیہ کی تعلیم ہے کہ نوافل کی کثرت ہو، صوفیہ کی تعلیم ہے کہ ذکر و مراقبہ بھی کیا جائے۔ تو یہ صوفیہ کرام کا طریقہ ہوا تھا، اور یہی حضرت بندہ نواز گیس و دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بھی ہیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں ہو یا بارگاہ بندہ نواز میں ہو، آپ کی بارگاہ میں جو ہے خراج عقیدت پیش کریں، آپ اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام کریں، آپ جو ہے حضور حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں جائیں، وہاں حاضری پیش کریں۔ اور یہ بھی عرض کروں بالکل مختصر میں کہ عرس کرنا یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید میں ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، شہدائے احد کی قبروں پر حاضر ہوتے تھے، اور وہاں پر جو ہے آپ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ عرس کرنا، فاتحہ کرنا، یہ بالکل احادیث میں اور اہل سنت کا جو طریقہ ہے بالکل صحیح ہے، اور یہ ثابت شدہ ہے۔ اور بزرگوں کا یہ جو طریقہ ہے عرس کرنے کا، اس کے متعلق حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی صالح بندہ، کوئی نیک بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، کہ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ تو عرس کا معنی ایک شادی کے بھی ہوتے ہیں، یہ خوشی کا دن۔ اور حضرت بندہ نواز کی آخری بات عرض کرتا ہوں، میں جانتا ہوں 2 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ بڑے عشق کی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ اخبار الاخیار ہے، صفحہ نمبر 290، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء میں یہ اختلاف ہے کہ زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، ظاہری حیات میں تھے، اور آپ اس دنیا میں جلوہ گر تھے،
اس وقت تک زندگی بہتر تھی، اور جب آپ اس دنیا سے جو ہے آپ چلے گئے، آپ نے وصال فرمایا تو ہمارے لیے موت بہتر ہے۔ تو موت مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک بندے مومن اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے بزرگان دین عرس کرتے ہیں کہ آج کے دن فلاں بزرگ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صوفیاء کرام کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرس کے دن بہت سے اولیاء کرام جو ہے صاحب عرس کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت متبرک اور مبارک لمحات ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن ضرور بے ضرور آپ جو ہے بارگاہ بندہ نواز میں حاضر ہوں اور فاتحہ پڑھیں، اور آپ کے توسل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں تو پوری امت کے لیے دعا کریں، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ عز و جل حضرت بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل تصدق ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے قرب کے لیے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے تعلیمات پر عمل کر کے تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔